نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے، فضل و احسان سے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الکہف کی تفسیر سلسلہ وار خطبات میں جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 تک ہم پچھلے جمعہ تفسیر کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 23 سے تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے حبیب، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ کسی بھی چیز کے لیے یوں نہ کہا کریں اِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ پوری کائنات میں، انسانی خلق میں، تخلیق میں، انسانی کائنات میں ہر مخلوق بندے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، مگر انبیاء کرام ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ذاتیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ انبیاء کرام کا معلم، ان کے مؤدب اور ان کے مربی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح تاجدار کائنات، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے معلم، آپ کے استاد، آپ کے مربی، آپ کے مؤدب، وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں کچھ سیکھا، جو کچھ سیکھا براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا اور اللہ تعالیٰ سے سیکھا، کیونکہ ہر جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، علیم ہے ہر علم والے کے اوپر۔ تو ہر انسان کے اوپر ایک معلم ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے۔ اسی طرح انسانوں کے علم کا منتہا یہ تاجدار کائنات پر جا کر اختتام ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر جا کر سارے علوم کی انتہا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو علم سکھانے والے ہیں، اور حضور کے علم کی جو ساری کائنات کے علم کی انتہا وہ آقا پر ہوئی، اور آقا نے جو کچھ سیکھا وہ اللہ رب العزت سے سیکھا، وہ اللہ رب العزت کے علوم سے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ تو یہ جو آیاتیں ہیں، آیت نمبر 23 اور 24، اس میں حضور علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اللہ پاک فرما رہا ہے، تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ اس آیت مبارکہ سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تنقیص کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان ناقص ہے، اس
اللہ تعالیٰ جس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین و اہل کتاب سے پوچھ کر کچھ سوال لے آئے تو کہنے لگے آپ ہمیں بتائیں کہ جو غار والے ہیں ان کا کیا قصہ ہے، روح کا کیا معاملہ ہے. 3 سوال انہوں نے پوچھ لیے آپ سے اور ذوالقرنین کے بارے میں، ان کے بارے میں بتایا. تو حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں بولا، انشاءاللہ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور حضور علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلایا گیا، اس میں امت کے لیے رحمت تھی، اس میں بھی امت کی رحمت تھی جو آپ کو اس موقع پر یہ انشاءاللہ بلا دیا گیا. تو وہ وہی کل نہ آئے، 15 دن تحریر سے وہی آئے. تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتاری ہے، حبیب آپ کسی بھی چیز کے لیے یہ نہ فرمایا کرے کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہا کرے الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کو ساتھ شامل کیا کرے. اب یہ دیکھیں، اور پھر ایک اور ساتھ آپ کو حدیث مبارک بتا دوں. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی رکعت بھول گئے. 4 رکعت پڑھانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھا دی. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو بعض روایات کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. رکعتیں چھوٹ گئی تھی، مگر حضور نے فرمایا نہ رکعت کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے میں بلایا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت مقرر کر دوں، تمہارے لیے سنت مقرر کر دوں. اگر یہ یہاں حضور علیہ السلام اس ایک ہوتا ہے نسیان، حافظے سے کسی چیز کا اٹھ جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی امر کسی واقعہ سے توجہ ہٹ جانا، اسے بولتے ہیں سہو. کیا بولتے ہیں؟ سہو. سہو اسے بولتے ہیں، سہو، کہ انسان کی توجہ ہٹ گئی چند منٹ کے لیے، چند لمحات کے لیے، اسے سہو بولتے ہیں. تو یہاں حضور علیہ السلام کو سہو ہوا کر نسیان نہیں ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ایک سنت مقرر کرنے کے لیے امت کے لیے، اگر حضور اس وقت انشاءاللہ فرما دیتے اور یہ واقعہ وہ وحی نازل ہو جاتی تو آپ بتائیں یہ اتنا اصحاب الکہف کا اور اتنا تفصیلی واقعہ، پھر انشاءاللہ کے احکام، اللہ کی مشیت، اللہ کے امر، کیا ان آیات کا نزول ہونا تھا؟ یہ نزول نہ ہوتا. تو حضور کو جو ساتھ ہوا وہ دراصل امت پر رحمت، امت کی بھلائی کے لیے اور امت پر رحمت کے لیے اللہ پاک نے آپ کی توجہ ہٹا دی اللہ پاک کی طرف سے، تاکہ امت کو یہ آیات مل جائیں اور ایک سنت اپنے حبیب کی مقرر ہو جائے. اس حوالے سے بھی امت کے لیے ایک سنت مقرر ہو جائے. تو یہ اللہ پاک نے یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں یہ حکم عطا فرما دیا کہ جب بھی کہیں انشاءاللہ ساتھ کسی عمل کے لیے بولا کریں. اور جب کوئی یہ فقہی قاعدہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مستقبل کے کام کے کرنے کے لیے ساتھ انشاءاللہ بول دیتا ہے تو اگر وہ نہ بھی کر سکے تو وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے کام کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا، اللہ پاک نے چاہا تو میں کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے وہ کام نہیں کر سکا، اللہ پاک کی مشیت میں نہیں تھا. جس طرح اسی صورت میں آپ آگے پڑھیں گے، یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 70 میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ رہا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے فرمایا تھا انشاءاللہ، لیکن پھر بھول چوک کر وہ سوال کر دیتے تو اللہ کی طرف سے ان کا مواخذہ نہیں ہوا.
تو یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مسئلہ یہ ہمارے لیے راہ آسان کر دی، ہمارے لیے راہ آسان کر دی۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، یعنی جس وقت نسیان ہو جائے، نسیان ہو جائے تو حبیب آپ اپنے رب کا یاد کیا کریں۔ حضور علیہ السلام تو کبھی رب کو بھولے نہیں۔ یہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کس کی طرف اشارہ کہ اللہ پاک نے جب آپ بھول جائے، جب نسیان ہو جائے، جب سہو ہو جائے۔ یہاں نسیان بمعنی سہو ہے کہ توجہ ہٹ جانا، کسی عمل سے کسی معاملے سے توجہ کا ہٹ جانا۔ تو فرمایا جب سہو ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو اے حبیب اللہ پاک اپنے رب کو یاد کیا کرے، اپنے رب کا ذکر کیا کرے۔ ایک تو اس میں حضور علیہ السلام کے توسط سے ہمیں یہ حکم ملا ہے، حضور کے توسط سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اے بندے جب بھی تو اپنے رب کو بھولے، اپنے رب کی راہ سے نسیان کرے، سہو ہو جائے اور تیرے رب کا ذکر تیری نگاہ سے محو ہو جائے، تو جس وقت بھی تیرے رب کی یاد آئے فوراً اپنے رب کا ذکر کر۔ تو یہ حضور کے توسط سے ہمیں خطاب ہے۔ اس کا ارشاد مخاطب تو آقا علیہ السلام ہے، خطاب تو سب سے پہلے حضور کو ہوا ہے، مگر حضور کا وسیلہ سے ہم سارے مخاطبین ہیں کہ ہمیں اللہ پاک خطاب فرما ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بلند مرتبہ کے حامدین، اولیاء صالحین، انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کا ہر لمحہ، ہر سال اگر ایک ہی مقام پر ایک جیسی گزرے تو یہ ان کے حق میں نسیان ہوتا ہے، ان کے حق میں نسیان اور سہو ہوتا ہے۔ اگر ان کا ایک سال، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک دن، 2 دن ایک جیسے گزرے تو اللہ پاک چونکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کے مقام پر فائز کیا ہے، اور حضور کا ہر لمحہ ترقی پا رہا ہے، آقا علیہ السلام کا مقام ترقی پا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سال اپنے رب کو یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کی کوئی گھڑی بھی پچھلی گھڑی کے برابر نہ ہو، آپ کا ہر آنے والا مقام پچھلے مقام سے بہتر ہو، آپ کا ہر درجہ پچھلے مقام سے اولا ہو، آپ کا ہر منصب پچھلے مقام سے برتر ہو، آپ کی ہر قربت پچھلے مقام سے اعلیٰ ہو۔ آپ اسی طرح وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو آپ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے رہا کریں، اپنے حال کے موافق، اپنے مقام کے موافق، اپنے منصب کے موافق، تاکہ آپ کی کوئی گھڑی اور کوئی ساعت دوسری گھڑی جیسی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقام اور منصب کو ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کہ آپ استقامت کے ساتھ گامزن رہیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق میں، محبت میں، قربت میں بڑھاتے جائیں اس تعلق کو، کہیں کسی جگہ ٹھہر نہ جائیں۔ اگر کسی جگہ ٹھہر گئے تو وہ مقام آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ مقام آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آگے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے عسیٰ، قریب ہے ان یہدینی ربی کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب کی، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اس سے بھی زیادہ قریب کی ہدایت فرمائے۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ نے یہ جو سوال پوچھے اور وہ کہتے ہیں
کہ ہم یہ اگر ہمیں اصحاب کہف کا انہوں نے بتا دیا، ذوالقرنین کا بتا دیا اور روح کے بارے میں بتا دیا تو ہم مومن ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب اصحاب کہف کا واقعہ بے شک اعلیٰ رتبے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علوم غیوب غیب میں سے ہے، غیب کے واقعات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو وہ کچھ عطا فرمانے والا ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کی ہدایت کا سامان ہو، جو اس سے بڑھ کر ان کی ہدایت کا سامان ہو۔ اب یہ اصحاب کہف کے بعد آپ کو پتا ہے سورۃ الکہف کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیلی بیان فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، پھر جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے واقعات، تاریخی حقائق، عرش فرش کے واقعات، اللہ تعالیٰ نے سارے علوم قرآن میں سمو دیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو قریب ترین ہدایت کے، ان کی ہدایت کے اللہ پاک راستے عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے، وازدادوا تسعا، اور انہوں نے 9 سال اور بڑھا دیے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، یہودی جو پچھلی آیت میں گزرا جو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا، وہ 6 تھے، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا، جو اس طرح ان کے 3 اور 4، 5 اور 6 اور 7 اور 8 اس طرح کے عدد بولتے تھے۔ یہ جملہ بھی انہوں نے بولا کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے۔ انہوں نے اپنا اندازہ لگایا کہ اتنے کو سال کا انہیں عرصہ گزر چکا ہے، اتنے کو سال کا، اتنے 309 سال تک سوئے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال سوئے رہے۔ یہ ان کی ٹامکٹوئیاں ہیں، یہ ان کے اندازے ہیں، تخمین ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کتنے 100 سال تک سوئے رہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس پر بعض مستشرقین نے، مستشرق کہتے ہیں وہ مغرب مفکر جو اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اورینٹلسٹ انہیں بولتے ہیں مستشرق، تو انہوں نے اس آیت مبارکہ پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کچھ جغرافیائی تاریخی حالات وغیرہ دیکھے تو انہوں نے اعتراض کر دیا وہ تو 309 سال تک نہیں سوئے تھے، تو قرآن نے کیوں بیان کر دیا؟ تو اس پر مفسرین کا میں آپ کو قول بیان کر چکا ہوں کہ یہ دراصل 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا اور یہودیوں کا قول کیا ہے جو مختلف اندازے تخمینے لگاتے تھے کہ وہ کتنے 100 سال تک سوئے رہے، اور اصل ان کے کتنے سال ہیں، وہ کتنے سال تک سوئے رہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اعلم بما لبثوا، اللہ اعلم بما لبثوا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال تک سوئے رہے، کتنے سال تک سوئے رہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستشرقین کا جواب جو جتنے بھی معترضین ہیں ان کا جواب اسی آیت مبارکہ میں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹامک کوئی نہیں کی، یہ اندازہ بھی لگایا کہ غالباً وہ اتنے سال سوئے رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال سوئے رہے، اور پھر فرمایا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے پاس ہے۔ آسمانوں کی جتنی پنہائیاں ہیں، جتنے راز ہیں، اور زمین کی جو پنہائیاں ہیں، آسمانوں کے جتنے آفاق ہیں اور وسعتیں ہیں، ان کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور زمین کی پنہائیوں کا غیب بھی اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا اور بہت سننے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ کیسے کیسے اعتراض کر رہے ہیں اور کیسے کیسے اللہ کی طرف بہتان لگا رہے ہیں۔ فرمایا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے
کہ یہ کیا کیا کچھ کہہ رہی ہیں. اور پھر فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، نہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی ولی ہے، یعنی اصحاب کہف کے لیے، کہ اصحاب کہف کا ولی اللہ تھا. اصحاب کہف کا ولی اللہ ان کا ولی تھا، جو اتنے 100 سال تک سوئے رہے، اتنے 100 سال تک سوئے رہے. اور بعض نے تحقیق کر کے بتایا بھی ہے 187 سال تک، 200 سال تک. اگر وہ 200 سال 300 سال، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے 100 سال تک سوئے رہے. جتنے 100 سال بھی سوئے رہے تو یہ اللہ کی ان کے ساتھ ولایت ہے کہ اتنے 100 سال سونے کے بعد بھی ان کے جسم گلے سڑے نہیں. سبحان اللہ. ان کے جسم صحیح سلامت رہے، ان کے جسموں کو آنچ تک نہیں آئی، اور نہ کسی درندے نے ان کے جسم کو غذا پہنچایا، اور وہ جس کتے کی ان کے ساتھ نسبت تھی وہ بھی صحیح سلامت رہا. تو فرمایا اللہ ان کا ولی تھا. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا ہے، کسی حکم کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہ ذات باری تعالیٰ قادر مطلق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا مالک ہے. وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو اس کی دوستی کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، روحانی ایمانی منافع ضرور اسے حاصل ہوتے ہیں. فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور آپ نے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے حبیب آپ تلاوت کیا کریں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب سے. اس میں اللہ پاک کی طرف سے حضور کے توسط سے ہمیں بھی حکم دے دیا گیا. آقا علیہ السلام کو یہ حکم آیا اور ساتھ ہمیں بھی دے دیا گیا کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں آیا ہے اور حضور کی آخری نبی کی وساطت سے آپ تک پہنچا ہے، آپ اس پر تلاوت کیا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلموں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وہ جس چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے، جس چیز کا حکم کر دیتا ہے، اس کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس کی عادات میں، اس کے کلمات میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں. لا مبدل لکلماتہ، جس طرح قرآن میں اب اللہ کے کلمے کیا ہیں، اللہ کا کلمہ یہ سارا قرآن ہے، سارا قرآن اللہ کے کلمات ہیں. اور حضور علیہ السلام نے جو احادیث بیان فرمائے وہ بھی اللہ کی کلمات ہیں. یہ حدیث جلی ہے، وحی جلی، اور احادیث کو وحی خفی کہتے ہیں. قرآن مجید میں جو وحی ہے اسے وحی جلی بولتے ہیں، اور احادیث میں جو وحی ہے انہیں وحی خفی کہتے ہیں. وحی جلی اور وحی خفی میں فرق یہ ہے کہ وحی جلی اس وحی کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے، معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے آئے، تو وہ حضور ادا کرے وہ وحی جلی ہوتا ہے. کون سے وحی؟ وحی جلی. اور وحی خفی وہ ہوتا ہے جس کا معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے حضور پر القاء ہو مگر الفاظ حضور کے ہو، الفاظ حضور کے ہو، وہ وحی خفی ہوتا ہے. اور پھر یہ وحی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید، اور وہ وحی تلاوت نہیں ہوتی، اس کی قرات ہوتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، قرات کی جاتی ہے، تجوید و قرات اس طرح باقاعدہ شکل میں. تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی اس کتاب میں وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرے. لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ اس کے سوا کسی ایک کو بھی ہرگز پناہ گاہ نہ پائیں گے. اللہ رب العزت فائنل پناہ گاہ ہے، اللہ رب العزت پناہ گاہ ہے. ساری مخلوق کا فریاد رس اور ساری مخلوق کے محتاج
اللہ رب العزت فرم و محتاج کو کرنے والے ہیں، ہر ایک کی ضروریات پوری کرنے والے ہیں. اور فرمایا کیا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، جب آپ اس رب کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہی رب ہے جسے آپ فائنل پناہ گاہ پائیں گے، اور اس کے سوا نہیں. اس کے سوا سے کیا مراد ہے؟ من دونہی سے مراد ہے کہ جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ ہے، جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ ہے، جو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، اللہ کی محبت کو دلوں سے نکالنے والے ہیں اور اللہ کے تعلق کو توڑنے والے ہیں، وہ من دون اللہ ہے. اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حضور وسیلہ بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے حضور وسیلہ بن جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو فرمایا چونکہ یہ آقا علیہ السلام کو ارشاد ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام ساری کائنات میں جس کی طرح رجوع کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. باقی ساری مخلوق، سارے انسان حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. حضور کے وسیلے سے، چاہے کلمہ پڑھ کر ہی نہ پہنچے، کیوں نہ پہنچے، وہ حضور کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. اور اللہ اور آقا علیہ السلام براہ راست جو کچھ لیتے ہیں وہ اللہ کی ذات سے لیتے ہیں. جو کچھ لیتے ہیں اللہ کی ذات سے لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ اپنے حبیب سے، اور پھر آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ بھی حضور کی نسبت سے ہمیں ایک بڑا پیارا حکم اور آیت مبارکہ ملی. اے حبیب، آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں صحبت سنگت کا ایک قاعدہ اصول دے دیا کہ ہماری صحبت سنگت کس کے ساتھ ہونی چاہیے. کچھ لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، اسٹیٹس کی محبت میں، دنیا کے مفادات کی محبت میں، ان کا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لیے ہے، دنیا کو کمانے کے لیے ہے، دنیا کا مال بنانے کے لیے ہے. اللہ پاک نے فرمایا تم اپنی صحبت ان کے ساتھ نہ رکھو، تم اپنی صحبت ان کے ساتھ نہ رکھو، بلکہ اپنی صحبت اپنی سنگت ان کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، تقویدار ہیں. دنیا داروں سے دنیا کی محبت ملے گی، دنیا داروں سے دنیا کی محبت ملے گی، مالداروں سے مال کی محبت ملتی ہے، دنیا داروں سے دنیا کی محبت ملتی ہے، مالداروں سے مال کی محبت ملتی ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان سے اللہ کی قربت اور محبت ملتی ہے، صالحین سے صالحیت ملتی ہے، مقربین سے مقربیت ملتی ہے، عبادت گزاروں سے عبادت گزاری ملتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمائے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی جو عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، دنیا کی غرض و لالچ کے لیے نہیں. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ مالک کی خوشنودی چاہتے ہیں. اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیے، اپنی نگاہیں ان پر جما کر رکھیے کہ وہ آپ کی محبت کے طالب ہوتے ہیں، آپ کی قربت کے، نظر کرم کے، نظر رحمت کے طالب ہوتے ہیں. وہ رب کو پکارتے ہیں مگر آپ کے توسل سے، وہ رب سے تعلق قائم کرتے ہیں مگر آپ کے وسیلہ سے، وہ رب کے ساتھ جڑتے ہیں مگر آپ کو ذریعہ بنا کر، وہ رب کی عبادت کرتے ہیں مگر آپ سے محبت اور عشق کر کے. فرمایا جو بھی ایسے لوگ ہیں آپ ان کو فیض پہنچاتے رہے
مانتے رہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، ان کا تعلق قائم رہے۔ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے اگلا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔